یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، اور جو اسے پسند وہ مجھے پسند۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 3 رمضان المبارک کی شب لگ چکی ہے، اور جب میں 3 رمضان المبارک کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہوں تو ایک ایسی عظیم ہستی کا یوم وصال نظر آتا ہے کہ جس پر میری جان، میری مال، میری آن سب کچھ قربان ہے۔ آپ خاتون جنت ہیں، آپ شہزادی مصطفیٰ، زوجہ مرتضیٰ، ام الحسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ آپ اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئیں۔ فاطمہ آپ کا نام رکھا گیا۔ فاطمہ کا مطلب دور رہنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے گھرانے کو اور آپ سے محبت عقیدت کرنے والے تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیا۔ اور یہ عالم تو آپ سے محبت اور عقیدت کرنے والوں کا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا، تو آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ انتہائی عبادت گزار تھیں۔ زہرا اور بطول آپ کے لقب، اور 2 ہجری میں آپ کی شادی خانہ آبادی شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ 11 ہجری 3 رمضان المبارک بروز منگل کی رات آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے صدقے سے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے پروگرام کے آغاز کی جانب، اور جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہماری سحری ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ حاجی ناصر یامی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے باقاعدہ آغاز کریں۔ پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، سبحان اللہ۔ اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، سب کا والی، سب کا مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کا والی، سب کا مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرش عالی، فرش خاکی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فردوس بری پہنائے زمین، کیا بات۔ عرش عالی، فرش خاکی،
فردوس سے بری پہنائے زمین، یہ بھی تیرا وہ بھی تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی تیرا وہ بھی تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سیماب تیرا مسکین بندہ ہے، طالب رحم و فضل و عطا، سیماب تیرا مسکین بندہ ہے، طالب رحم و فضل و عطا، کہتا ہے یہی سجدے میں پڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتا ہے یہی سجدے میں پڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناصر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں محمد اشرف میمن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ کیا کہنا چاہیں گے آج کے یوم کے حوالے سے؟ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے اس کی فضیلت کا۔ اصل میں ہم لوگ جو ہے نا بڑے کمزور لوگ ہیں اور عقیدے کے مارے لوگ ہیں، کہیں بہت ساری چیزیں ہم بدعتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزوں میں ہم وہ جو عبادت اور عقیدت کا جو معاملہ ہے وہ اس میں کہیں تھوڑا تھوڑا پیچھے ہیں۔ میں کہیں دوستوں میں بیٹھا تھا تو بات ہو رہی تھی کہ یہ گھرانے کی بات ایسی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے عام زندگی میں کوئی کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہ اس کے سردار کو، اس علاقے کے بڑے کو پوچھ کے پھر اس علاقے میں جاتا ہے، تو یہ تو جنتوں کے سردار ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب آپ ان کی رضامندی کے بغیر کیسے جائیں گے، ان کی خوشی کے بغیر کیسے جائیں گے؟ تو عقیدت کے جو جتنے بھی آپ نے بیان کیے درجے، تو ان میں یہ درجہ جو ہے سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ سردار جنتوں کے آپ کا گھرانہ پورا، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب بات ساری وہیں آتی ہے کہ اتنی بڑے گھرانے کی بات جب ہو رہی ہو تو پھر اس کا جو ہے اصل جو رنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ادب اور اس کی عقیدت میں آدمی بس جھومتا ہے۔ ابھی آپ نے جو بیان کی آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ دیکھیں کہ ان کی عظمتوں کا بیان آپ ساری رات بھی کریں تو کم ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب بات ہم وہیں آگے کرتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ درجے اتنے بڑے ہوں اور ہم تھوڑی سی بھی ان کی محبت میں کہیں کوئی ہماری کوئی ایک ادا پسند آ جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ کیا بات ہے، تو بات ساری وہیں آتی ہے۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات۔ مطلب بات تو روزانہ ہی خوبصورت کرتے ہیں، لیکن جو آج بات کی نا وہ سیدھے دل پہ جا کے لگی ہے۔ نہیں، اب ہم دیکھیں اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور جو دن اور رات بڑی ہے، اور یہ جتنے بھی اب دن آئیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ انہوں کا جو ہے 21واں روزہ جب آئے گا تو لوگ ابھی دیوانہ وار جو ہے یہ محفلیں سجیں گی، اور اسی طرح سے لوگ آپ ابھی جو بیان کر رہے تھے جس گھرانے کی بات ہو رہی ہے تو اس یہ تو پورا مہینہ کمانے کا ہے، بالکل فضیلتوں کا ہے۔ تو بات ساری وہیں آ کے ٹھہرتی ہے کہ بھائی خوش کرنے کا صرف ایک ہی ہے ادا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو جتنا بھی آپ پیش کرو گے اتنا کم ہے، ان کی عقیدت، ان کی محبت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور چلتے ہیں مہمانوں کے تعارف کی جانب۔ آج کی جو پہلی مہمان شخصیت ہے مولانا عمر العباس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟
آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں کاروان اجوا کے CEO زبیر عالم صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک بار پھر آپ کو ہماری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ اور جب تک آپ عمرے پہ نہیں جاتے آپ کو ہم روزانہ خوش آمدید کرتے ہیں انشاءاللہ 26 کو انشاءاللہ دعا انشاءاللہ۔ میں تھوڑا سا تیسرا جو ہے نا وہ آپ نے عمرہ نکلوا لینا ان سے۔ اللہ 3 ٹکٹ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کب جائیں گے آپ؟ میں انشاءاللہ 26 کو۔ ماشاءاللہ 26 کی نسبت سے 26 نہ ہو جائے گا۔ اللہ صحیح بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں CEO اسٹوڈیو 19 فیصل رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اور اتنی خوبصورت سی ٹرانسمیشن پہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، آج ہم تیسری ٹرانسمیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سحری کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن پہ سیٹ ٹی وی کے اتنا خوبصورت سیٹ پہ تمام ٹیم کو بہت مبارک۔ اور آج کا کیونکہ اتنا بڑا دن ہے اور اتنی بڑی رات ہے، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ہماری جان، ہمارا خاندان سب قربان ہیں۔ بے شک۔ تو اتنی اچھی باتیں اور اتنی سب باتیں جو ہیں آج کے اس رات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ جو ہے نا اپنا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ بس اللہ قبول فرما لیں، ہماری کوششوں کو قبول فرما لیں۔ اور چلیں گے مولانا عمر صاحب کی جانب۔ میں چاہوں گا کہ شان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے راؤ کرامت صاحب آپ کے چینل کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھرانہ ہے، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین، میں ہیڈنگ باندھتا ہوا جاؤں گا مختصر الفاظ میں، یہ 4 نام وہ نام ہے کہ ان سے پہلے کسی کے رکھے ہی نہیں گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنتی نام۔ حضرت علی کے نام کو لے لیں، علی کے نام سے پہلے یہ نام کسی نے رکھا ہی نہیں تھا۔ کیا بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کو لے لیں، ان کے نام سے پہلے یہ نام کسی نے رکھا ہی نہیں تھا۔ اور پھر حسنین کریمین کے نام مبارک کی طرف آ جائیں، ان کے دونوں کے مبارک ناموں کی طرف آ جائیں تو یہ نام بھی ان سے پہلے کسی نے رکھے ہی نہیں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جنتی نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ہے 29 سال۔ 29 سال عمر ہے۔ 29 سالہ زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو 1400 سال اب گزر چکے ہیں۔ قیامت تک کے آنے والے حضرت اسرافیل کے پہلے سور پھونکنے تک امت کے لیے سب سے بڑا درس یہ ہے کہ یہ ایسی خاتون گزری ہے کہ جن کے جنازے پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اولیاء، کیا اتقیاء، کیا قطب، کیا ابدال، میں پھر دوہرا رہا ہوں، کیا اولیاء، کیا اصفیاء، کیا قطب اور کیا ابدال، ان کے جنازے کو لوگوں نے برکت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ان کے جنازے اٹھے، عورتیں برکتیں دیکھنے کے لیے آئیں کہ اتنا رش، لیکن حضرت فاطمہ کی سیرت پر، حضرت فاطمہ کی زندگی پر قربان جائیں کہ رات کی تاریکی میں ان کا جنازہ اٹھا کہ کسی نامحرم کی نگاہ بھی ان کے جنازے پر نہیں پڑی۔ اور بتاؤں میں آپ کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے اس دنیا میں رہی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ایک بہت بڑی جماعت نے آپ سے اس امت کے مسائل کے بارے میں بہت بڑا سبق حاصل کیا ہے۔ چلتے ہیں حضرت فاطمہ کی زندگی تھی کیا، اور آج کی خواتین، آج امت کی مائیں بہنیں، آج امت کی بیٹیاں تہذیب کفر کی نقل پہ اپنی عزت ناموس کو خراب کرتی جا رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ان کے لیے سب سے بڑا درس ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کس گھرانے کی بیٹی ہے؟ 2 جہاں کے سردار
आकाए नामदार जिनके लिए दुनिया को बनाया गया, उनकी बेटी हजरत फातिमा और चक्की पीस रही है। अल्लाह फाके का घराना है, कहीं से आटा मिला घर पे लाई, हसनैन करीमैन फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत अली खुद फाके से हैं। कुछ आटा लेकर आई, रोटी पकाई कि मैं हसनैन करीमैन और अपने खाविन हजरत अली के हवाले कर दूं। फरमाया जो ही रोटी पकी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कौन सा दरवाजा था? जरा सोचें, ये दरवाजा कौन सा था? दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा कौन? फरमाया वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना, मैं मिस्कीन हूं, भूख ने लाचार कर दिया, ऐसे दर पर आया हूं जिससे कोई खाली हाथ नहीं जाता। क्यों? 6 माह पहले हुजूर दुनिया से जा चुके हैं, अब ये वो दर बन गया जिससे कोई खाली हाथ जा नहीं रहा। हजरत फातिमा ने रोटी का एक पीस निकाला, उसको दे दिया। 3 पीस बचे हैं, 4 अफराद हैं, हजरत फातिमा, हजरत अली, हसन और हुसैन हसनैन करीमैन, और 3 रोटी के टुकड़े बचे। फरमाया जो ही रोटी की तरफ निगाह पड़ी, एक हिस्सा जा चुका था, फिर दस्तक हुई। पूछा कौन? फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, मिस्कीन जा चुका है, व यतीम, अल्लाह यतीम। हजरत फातिमा ने रोटी का दूसरा हिस्सा किया, वो उसको दे दिया। 2 हिस्से रह गए, 4 जने बाकी हैं। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, मिस्कीन जा चुका है, यतीम जा चुका है, व असीरा, गुलाम हूं, उसको दे दिया। सोचे कैसा घराना है, कैसा घर। जन्नती औरतों की सरदार, बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, सुभान क्या अल्लाह, बात, और हजरत अली, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अल्लाह। अली जवानों के साथ जवानों के सरदार, सुभान बच्चों में अल्लाह। सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, क्या बात है। सारा घराना जन्नती। लेकिन अमली मैदान के अंदर जाए तो क्या आलम है? दरवाजे पर कोई आए तो खाली हाथ नहीं जा रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से मैंने आपने सबक लेना होगा, औरतों को नहीं मर्दों को भी लेना होगा। हजरत फातिमा की जिंदगी मेरे लिए, आपके लिए, कयामत तक आने वाले हर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले के लिए सबक देती है और मशाल राह है। अगर हजरत फातिमा की जिंदगी को आज उम्मत की बेटियां और माएं जगह देंगी तो कल को जाकर उनके घर परेशानियों के नहीं बनेंगे, खुशियों के बनेंगे। आज हजरत फातिमा की जिंदगी को, हजरत फातिमा की सीरत को अपनी जिंदगी में जगह दे दें तो आने वाला कल हमारा रोशन और मुस्तकबिल है और कामयाबी हमारे कदमों के अंदर है। बेहतरीन, क्या बहुत ही बात, खूबसूरत और बहुत ही जामे बात आपने कही है, और ये सबक हम सबके लिए है। और इसको सही बात है, बरकतों में जब आना है तो इस घराने की पैरवी करनी होगी। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात, बहुत ही ज़बरदस्त सलीके से। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अंदाज माशाल्लाह, देखिए। क्या कहने हैं। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। आमीन। और जुबैर भाई आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी जी बोलें। माशाल्लाह से मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम, और आपने जिस तरह तारुफ पेश किया, हम क्या तारुफ पेश करेंगे। हम तो सही मानों में इस घराने का जिक्र करके अपनी इज्जत बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बेशक, इसमें कुछ बहुत शक नहीं अच्छी है। बात। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लामा साहब ने जिस तरह बताया कि आका अलैहिस्सलाम के दुनिया सल्लल्लाहु से अलैहि वसल्लम। पर्दा फरमाने के तकरीबन 6 माह के बाद अम्मा फातिमा तो ज़हरा रज़ी ताला अन्हा आप भी पर्दा फरमा गई। तो इसके बारे में किताबों में लिखा है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा और आका अलैहिस्सलाम दोनों घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अम्मा फातिमा तो ज़हरा रज़ी ताला अन्हा तशरीफ़ ले आई। तो आका अलैहिस्सलाम ने अम्मा फातिमा तो ज़हरा रज़ी ताला अन्हा को अपने करीब बुलाया और कान में कुछ कहा। हाँ हाँ ये कौन रिवायत कर रहा है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत कर रही हैं हाँ, सुभान कि अल्लाह। कान में कुछ कहा, आप बिल्कुल अफसुर्दा सी हो गई। फिर दोबारा कान में कुछ कहा, खुश हो गई। खुश। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा ने अभी पूछा नहीं, लेकिन ये जहन में था कि मेरे सरताज साहिब लौलाक सियाए अफलाक
سبحان صلی اللہ تعالیٰ علیہ سبحان وسلم نے اللہ، صلی اللہ علیہ اما وسلم۔ فاطمہ زہرا کو کچھ کہا کان میں، اور آپ پہلے رنجیدہ ہوئیں اور بعد میں خوش ہو گئیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے تو اما عائشہ صدیقہ نے اما فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ اے فاطمہ یہ تو بتاؤ کہ میرے سرتاج صاحب معراج صاحب سیائی افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبحان اللہ۔ آپ کے کان میں کیا کہا تھا جو آپ پہلے افسردہ ہو گئیں اور بعد میں خوش ہو گئی تھیں؟ تو آپ نے بتایا کہ غیب بتانے والے نبی مکی مدنی عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے فاطمہ میں ان قریب دنیا سے چلے جاؤں گا۔ تو اس پہ میں رنجیدہ ہو گئی۔ پھر میرے بابا جان نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے 6 ماہ بعد تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی، تو اس پہ میں خوش ہو گئی۔ تو آج اس ہستی کا یوم ہے کہ جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت کرتے تھے کہ ہم یہ بیان کرتے جائیں 1400 سال پہلے سے آج تک۔ اور پھر وہ جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ اسرافیل علیہ السلام جب پہلی سور پھونکے گئے اس ٹائم تک بھی ہم ان کا تذکرہ کرتے جائیں نا تو ان کی فضیلت کا بیان ہم کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر پائیں گے، بیان نہیں کر سکتے ہم کہ ان کی فضیلت کیا ہے۔ تو اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہمارے گھر کی عورتیں صحیح معنوں میں اس کو اگر پکڑ لیں تو لوگ نعت پڑھتے نا کہ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ سبحان اللہ، تو صحیح معنوں میں اگر ماں کو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں میں رکھنا ہے نا تو ماں کو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتانی پڑے گی، بالکل ان کو بتانا پڑے گا کہ آج ان کا یوم ہے، آج رحمت جو ہے نا جوش میں ہے۔ ہاں سبحان اللہ، رمضان کا دن نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ میرا مشورہ یہ ہے دیکھنے والوں سے سننے والوں سے اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیسیٰ ثواب کے لیے کم از کم 12 رکعت 2 رکعت کر کے نفل پڑھیں، ان کو عیسیٰ ثواب کریں ابھی فجر میں ہی، یعنی تہجد کے ٹائم میں پڑھ لیں 12 رکعت اور ان کو عیسیٰ ثواب کریں، اور اما فاطمہ زہرا کے پاکیزہ چادر کا صدقہ مانگ کے نا دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دنیا اور آخرت دونوں مل جائے گا اگر صحیح معنوں میں نا اما فاطمہ زہرا کے پاکیزہ چادر کا صدقہ مانگ لیا جائے۔ ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ، اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو، اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت